بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی زمانے میں ایک بستی میں ایک بڑھیا رہتی تھی جو بہت نیک سیرت اور خوبصورت تھی۔ ایک بار وہ کسی کام سے بازار گئی۔ اسے اتفاق ہی کہیے کہ اس نے سر کھجانے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ اسی وقت وہاں سے 4 آدمی گزر رہے تھے۔ انہوں نے بڑھیا کو ہاتھ اٹھاتے دیکھا تو ان میں سے ایک بول اٹھا۔ اس نیک بی بی نے بغیر منہ سے بولے مجھے سلام کیا ہے۔ یہ سن کر دوسرا بولا، ابے خبیث، تجھ میں ایسی کیا خوبی ہے جو بڑی بی تجھے سلام کرے گی؟ ارے اس نے تو مجھے سلام کیا ہے۔ ان کی بات سن کر تیسرے اور چوتھے آدمی نے بھی یہی کہا کہ بڑی بی نے انہیں سلام کیا ہے۔ غرض کہ اتنی سی بات پر ان چاروں میں تکرار ہونے لگی۔ بات اتنی بڑھی کہ وہاں بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ہجوم میں سے ایک عقل مند آدمی نے کہا، اے دوستو، تم بے بات آپس میں جھگڑتے ہو۔ وہ بڑھیا ابھی آگے جا رہی ہوگی، تم چاروں جا کر اسی سے پوچھ لو کہ اس نے تم میں سے کسے سلام کیا ہے۔ ذرا سی بات کو بیکار اتنا بڑھا رہے ہو اور آپس میں بیسیوں تکرار کر رہے ہو۔ یہ معقول بات سن کر وہ چاروں نامعقول دوڑے اور اس غریب بڑھیا کے قریب پہنچے اور یوں کہنے لگے، اے بڑی بی، ہم چاروں میں سے تم نے کس ناکام کو سلام کیا تھا؟ یہ بےہودہ بات سن کر بڑھیا دل میں سوچنے لگی، معلوم ہوتا ہے چاروں شخص بالکل بے وقوف ہیں۔ اس نے مسکرا کر ان سے کہا، اے میاں، تم چاروں میں سے جو سب سے زیادہ بے وقوف ہوگا اسی کو میں نے سلام کیا ہے۔ بڑی بی کی بات سن کر ان میں سے ایک بے وقوف بولا، بڑی بی، میری تو بے وقوفی یہ ہے کہ میں ایک بار اپنے سسرال گیا۔ وہاں لوگوں نے کھانے کے وقت مجھ سے کہا کچھ کھا پی لو، پھر اطمینان سے آرام کرو۔ مجھ قسمت کے مارے کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا کہ میں تو اپنے گھر سے کھانا کھا کر آیا ہوں۔ بیچاروں نے بہت خوش آمد کی کہ تھوڑا بہت کھا لو میاں، پر میں راضی نہ ہوا، اس لیے کہ اپنی بے وقوفی سے میں پہلے ہی انکار کر چکا تھا اور انہیں کہہ چکا تھا کہ میں گھر سے کھا پی کر آیا ہوں۔ اب اپنی اس حماقت کو نبھانا بھی تھا۔ غرض کے بیچارے سب چپ ہو رہے اور میں بھوکا ہی سو گیا۔ تھوڑی رات گزری تھی کہ میری آنکھ کھلی، بہت زوروں کی بھوک لگ رہی تھی۔ اب جب میری شامت آئی تو میں نے یہ انوکھی حرکت کی کہ بھیس بدلا اور چپکے سے دروازہ کھول کر بھیک مانگنے کے ارادے سے باہر نکل گیا۔ اب دیکھیے کہ کیا اتفاق ہوتا ہے۔ ایک گھر سے دوسرے گھر ٹکڑے مانگتا مانگتا اپنے ہی سسرال کے دروازے پر پہنچا اور بھیک کے لیے ہاتھ پھیلایا۔ اندر سے ایک ملازمہ جس کا نام چنبیلی تھا روٹی کا ٹکڑا لے کر باہر نکلی۔ میں نے جو اسے پہچانا کہ یہ تو ہمارے ہی نوکرانی ہے اور یہ دروازہ بھی اپنے ہی سسرال کا ہے، تو وہاں سے میں نے پیچھے پاؤں ہٹانے شروع کر دیے۔ وہ نوکرانی بھی روٹی دینے کے لیے برابر آگے بڑھتی رہی۔ جوں جوں میں پیچھے ہٹتا جاتا تھا وہ آگے بڑھی چلی آتی تھی اور یہ کہتی تھی، اے فقیر، تو روٹی کا ٹکڑا مجھ سے کیوں نہیں لیتا؟ اب قسمت کا کرنا یہ ہوا کہ میں پیچھے ہٹتے ہٹتے ایک کنویں کے کنارے آ گیا اور دھڑام سے کنویں میں جا گرا۔ میرے کنویں کے اندر گرتے ہی شور مچ گیا کہ کوئی غریب اور قسمت کا مارا فقیر کنویں میں گر پڑا ہے۔ آخرکار لوگوں نے نہایت محنت کے بعد مجھ باولی صورت کو کنویں کے اندر سے باہر نکالا اور سبوں نے مجھے دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ تو فلاں کا داماد ہے۔ ارے اس کی کیا کمبختی تھی جو یہ اس پر ملامت حال میں گرفتار ہوا۔ غرض کی اس ذلت اور ندامت کی وجہ سے آج کے دن تک میں نے پھر کبھی اپنے سسرال کا نام تک نہ لیا اور نہ کبھی ادھر کا رخ کیا۔ سو بڑی بھی، یہ تھی میری بے وقوفی کی کہانی جو میں نے بیان کی۔ بڑی بی نے یہ قصہ سن کر کہا، خوب، آفرین، مرحبا۔ اس الو کی بات سن کر دوسرا لٹورا یعنی بے وقوف بڑے الجھے ہوئے بالوں والا آوارہ گرد بول اٹھا، بڑی بی، اب میری حماقت کی لاجواب حکایت دل لگا کر سنیے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ سسرال سے میرا بلاوا آیا۔ اصول یہ ہے کہ داماد جب سسرال جاتا ہے تو سر پر پگڑی باندھ کر جاتا ہے۔ اس خاکسار کو پگڑی باندھنی نہیں آتی تھی، سو میں اپنے ایک دوست کے پاس گیا، ان کی منت سماجت اور خوشامد کر کے سر پر پگڑی بنوائی۔ گھر آ کر عمدہ کپڑے پہنے اور سسرال کی طرف روانہ ہو گیا۔ سسرال بڑی دور تھی، چلتے چلتے تھک گیا۔
نیند آنے لگی۔ ایسے میں سوچا کہ کسی ایسی جگہ پر سونا چاہیے کہ سر سے پگڑی نہ اتارنی پڑے۔ اتفاق سے اس خاکسار کو قریبی ایک پختہ کنواں نظر آیا۔ میں لپک کر کنویں پہ پہنچا اور وہاں اس ترکیب سے سویا کہ سر تو کنویں کے اندر کی طرف رکھا اور اس کے چبوترے پر پاؤں پھیلا دیے اور اس طرح خوب گہری نیند سو گیا۔ اس طرح سوتے میں جو کروٹ لی تو پگڑی کنویں میں گر گئی۔ سوتے سوتے بہت دیر ہو گئی۔ سپہر کے بعد جو اس غلام کی آنکھ کھلی تو بہت گھبرایا کہ دن تو بہت تھوڑا باقی رہ گیا ہے اور جانا ابھی بہت دور ہے۔ غرض کہ اس گھبراہٹ میں مجھے پگڑی کی بھی کچھ خیر نہ رہی۔ اب بھاگ کھڑا ہوا۔ بھاگم بھاگ جو میں سسرال کے قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں کی ایک ملازمہ چلی آ رہی ہے۔ اس نے جو دیکھا کہ میاں ننگے سر بدحواس ہو کر بھاگے چلے آ رہے ہیں تو اس نے سوچا کہ شاید میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ بےہودہ بات سوچ کر ملازمہ الٹے پاؤں روتی ہوئی گھر میں گئی اور یہ عجیب معاشرہ میری ساس سے بیان کیا۔ یہ سنتے ہی گھر کے سب لوگوں کی حالت غیر ہو گئی اور سب کے سب افسوس کرتے جاتے اور زار زار روتے جاتے۔ مجھے کچھ پتا نہ تھا کہ کیا ہوا۔ میں انجانے میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ گھر کے سارے لوگ بلک بلک کر رو رہے ہیں۔ سب کی یہ حالت دیکھ کر میں بھی زار زار رونے لگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رونے کی ان دلدوز آوازوں کو سن کر پڑوس کے لوگ جمع ہو گئے۔ انہوں نے ہر ایک رونے والے کو تسلی دی اور پھر مجھ سے پوچھا، میاں یہ واقعہ کیوں کر ہوا؟ میں نے روتے روتے غم سے نڈھال ہو کر انہی سے پوچھا، مجھے تو کچھ پتا نہیں، میاں تم ہی بتاؤ کہ یہ ماجرا کیوں کیسے پیش آیا؟ آخرکار ہوا یہ کہ سارے عزیزوں، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ رونا دھونا ہی فضول ہے۔ اے بڑی بھی، یہ تھی میری زوردار حماقت۔ وہ دن اور آج کا دن۔ میں بدنصیب پھر کبھی سسرال نہیں گیا۔ شرم کے مارے منہ چھپائے پھرتا ہوں۔ بڑھیا نے یہ قصہ سن کر دوسرے بیوقوف سے بھی کہا، خوب، آفرین، مرحبا۔ جب یہ دوسرا الو اب بھی اپنی لازانی کہانی بیان کر چکا تو تیسرا مسخرہ یوں بولا، بڑی بھی، یہ غلام بھی ایک بار جب اپنے سسرال پہنچا تو وہاں خوش دامن یعنی ساس صاحبہ نے اس خاکسار کے لیے عمدہ کھانے تیار کروائے، اور جب مجھ سے کھانے کو کہا تو اتفاق سے میرے منہ سے نکل گیا کہ اس وقت میرا پیٹ خوب بھرا ہے، بالکل بھی بھوک نہیں۔ گھر کے سورے لوگوں نے بہت خوش آمد کی، پر میرے منہ سے چونکہ ایک بار انکار نکل گیا تھا اس لیے پھر کھانے کے لیے میں راضی نہ ہوا۔ بقول شخص جائے لاکھ گریز ساکھ، آخرکار سارے رشتہ دار ناچار ہو کر چپ ہو گئے اور میں یوں ہی بھوکا سو گیا، کیونکہ عزت کا معاملہ تھا۔ ایک بار انکار جو کر چکا تھا، لیکن تھوڑی ہی دیر میں مارے بھوک کے آنکھ کھل گئی اور پھر ساری رات نیند نہ آئی۔ جب میری بیوی سو گئی تو میں نے اٹھ کر آس پاس کھانے کی تلاش کی، پر کچھ ہاتھ نہ لگا۔ اچانک ایک چھینکے میں کوری ہانڈی نظر آئی۔ میں نے لپک کر جو اسے کھولا تو مرغی کا انڈا ہاتھ لگا۔ اسی لمحے یکایک میری بیوی کی آنکھ کھل گئی تو میں نے رسوائی اور ندامت کے ڈر سے مرغی کا وہ انڈا جھٹ منہ میں رکھ لیا اور جھٹ پٹ کر پلنگ پر لیٹ گیا۔ مجھے اس عجیب و غریب حالت میں دیکھ کر میری بیوی پوچھنے لگی، اے میاں خیر تو ہے؟ کیا بات ہے جو اس طرح گھبرا کے لیٹ گئے؟ اس نیک بخت نے ہزار سر مارا مگر میں نے جواب نہ دیا۔ جواب دیتا بھی کیوں کر؟ بندے کے منہ میں انڈا جو تھا، کس منہ سے جواب دیتا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ غریب گھبرا گئی اور سارے گھر کے لوگوں کو وہاں اکٹھا کر لیا۔ غرض کے گھر میں ایک تہلکہ مچ گیا۔ آخرکار ایک بڑا سیانہ جراح بولوایا گیا۔ اس نے غور سے میرا معائنہ کرنے کے بعد کہا، اس کے گال پر برم ہے اور یہ اس وجہ سے ہے کہ اندر مواد پک گیا، نشتر کے سوا اب کوئی چیز فائدہ نہ کرے گی۔ مختصر یہ کہ جراح نے سب سے اجازت لے کر خاکسار کے اس پھولے ہوئے گال پر جو ہی نشتر چلایا، فوراً ہی میں نے وہ انڈا اس گال سے دوسرے گال میں رکھ لیا۔ یہ حیرت انگیز بات دیکھ کر جراح نے کہا، دیکھیے صاحب، ادھر کا مواد اب ادھر چلا گیا ہے۔ اب جراح نے میرے دوسرے گال کو بھی چاک کر ڈالا تو وہ انڈا میرے منہ سے نکل پڑا۔ گھر والے اس انڈے کو دیکھ کر بہت کڑکڑائے۔ اس دن سے آج تک پھر کبھی یہ خاکسار شرم کے مارے سسرال نہیں گیا۔
جب تیسرا بیوقوف اپنی حماقت کی کہانی بیان کر چکا تو چوتھا بیوقوف بولا، بڑی بھی اس خاکسار کا قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک صاحب توقیر امیر آدمی نے مجھ پر بھروسہ کر کے اپنے کسی علاقے میں کام کاج کی دیکھ بھال کے لیے بھیجا۔ وہاں پہنچ کر بندے نے وہ ادھم مچایا کہ مالک کے ساری آمدنی بےہودہ باتوں میں خرچ کرنے لگا اور کبھی ایک پیسہ بھی مالک کو نہ بھیجا۔ زندگی خوب نشتم پشتم گزر رہی تھی۔ اس سالے میں غلام کو یہ سوجھی کہ اب شادی کر لینی چاہیے۔ یہ احوال سن کر قانون گو اور دیگر لوگوں نے کہا، اب یہ کیا غضب کرتے ہیں؟ یہاں میرے سر پر حماقت سوار تھی۔ میں نے کسی کا کہنا نہ مانا۔ آخرکار ایک مکار بڑھیا کو بلوا کر اس سے کہا کہ وہ میری کہیں شادی پکی کروا دے، کوئی خوبصورت لڑکی دیکھ کر۔ بڑھیا نے یہ اندازہ کرتے ہوئے کہ یہ خاکسار انتہائی بیوقوف ہے، کہنے لگی، بہت بہتر۔ یہ کہہ کر وہ مکار بڑھیا اپنے گھر چلی گئی۔ ایک دن کے بعد آئی اور کہنے لگی، میاں صاحب، میں نے آپ کی شادی ایک صاحبزادی سے ٹھہرا دی ہے۔ 5-6 روز میں آپ کی اس نیک بخت سے شادی ہو جائے گی۔ 500 روپے چڑھاوے کے لیے عنایت کیجیے، لیکن آپ کی بات اس کے ساتھ پکی کر کے آؤں گی۔ 500 روپے وہ اس کے حوالے کر دیے۔ میں نے فوراً چند روز بعد وہ پھر آئی اور بولی، میاں صاحب، شادی کی تیاری اور سامان وغیرہ خریدنے کے لیے 2000 روپے اور دے دیجیے۔ میں نے فوراً 2000 روپے اس کو اور دے دیے۔ 2-4 روز کے بعد آ کر اس نے کہا، ارے میاں صاحب، تم جب باقاعدہ بارات لے کر بیانے چڑھو گے تو آتش بازی اور ناچ اور راگ رنگ میں بلا وجہ بہت خرچ اٹھ جائے گا۔ اس سے تو بہتر یہ ہے کہ سادگی کے ساتھ صرف نکاح پڑھوا لیجیے، مثل کے آم کھانے سے کام یا پیڑ گرنے سے۔ اس کی ان باتوں سے بندہ یہ سمجھا کہ یہ بوڑھی عورت نہایت نیک ہے اور میرے ہی بھلے کے لیے یہ کہہ رہی ہے، لیکن یہ نہ سمجھا کہ ہے اس بھلے میں برے دور بھی۔ آخرکار اس کی اس بات سے خوش ہو کر میں نے اسی کو سارا اختیار دے دیا اور اس سے بولا، اے بی بی، جو چاہے کرو، تو سفید اور سیاہ ولے مجھ کو ہر طرح کرنا ہے بیاہ۔ اس کے جواب میں وہ مکار بڑھیا بولی، خیر اچھا، مگر نکاح کے لیے ضروری اخراجات کے واسطے کچھ عنایت کیجیے تو کام شروع کیا جائے۔ بندے نے 2000 روپے اور دے دیے۔ اس کے چند دن بعد ہی وہ پھر آئی اور کہنے لگی، میاں صاحب، بات یہ ہے کہ ابھی آپ کی دلہن کے آنے کا شگون نہیں۔ جب شگون ٹھیک ہوگا تو کسی مبارک گھڑی میں تمہاری دلہن آئے گی اور تمہارے گھر کے در و دیوار کو روشن کر دے گی، لیکن تب تک کے لیے ضروری اخراجات اور ضروری رسومات کے واسطے کچھ دلوائیے۔ بندی کی بھی 2-4 مہینے کچھ گزر بسر ہو جائے۔ غرض یہ کہ اس خاکسار نے مزید 2000 روپے اس چلاک بڑھیا کو اور دے دیے۔ اب جو چند روز کے بعد وہ آئی تو یہ خوشخبری سنائی، میاں صاحب، مبارک ہو، تمہارے گھر چاند سا بیٹا پیدا ہوا ہے، کچھ چھٹی چلے کے واسطے بھی دلوائیے۔ اس سادہ لو نے کچھ روپے اور اسے دے دیے۔ حاصل کلام یہ کہ وہ یوں ہی اکثر آتی اور کبھی لڑکوں کی ٹوپی کرتے، کبھی کھانے پینے اور کبھی کپڑوں کے لیے کچھ نہ کچھ لے جاتی۔ اس طرح وہ لاکھوں روپے لے گئی، اور جب کبھی میں نے سوال کیا کہ ذرا میری بیوی کو تو دکھا دو تو وہ یہی کہہ کر چلی جاتی کہ میاں صاحب، ابھی تک دن کڑوے کسیلے ہیں۔ اس عرصے میں یہ الگ ہوا کہ میری حماقت کی دور دور تک خبر پھیل گئی، یہاں تک کہ میرے مالک کو بھی اس کی خبر ہو گئی۔ ادھر اس کے پاس میری طرف سے ایک کوڑی نہیں پہنچی تو اس نے مجھے ناکارہ سمجھ کر میرے پاس تبادلے کا حکم بھیج دیا۔ اس بات سے میں بڑا مایوس ہوا۔ اس نا امیدی کی حالت میں مجھے اپنے لڑکے یعنی اپنے بال بچوں کا خیال آیا اور جی چاہا کہ کسی طرح اپنی بیوی کے پاس پہنچ جاؤں۔ میں اسی فکر میں تھا کہ وہ مکار بڑھیا آئی۔ میں نے اس سے کہا، بڑی بھی، تمہاری بڑی عمر ہے، میرے یاد کرتے تم آ گئی، لیکن اب اگر تم ہمارے گھر والوں کو ہمیں دکھا دو تو ہمیں روز روز کے تقاضوں سے نجات مل جائے۔ میری یہ بات سن کر وہ مکار بڑھیا بولی، بہت خوب، کچھ روپے لڑکوں کی مٹھائی کے لیے منگوائیے، میں آپ کی مراد ابھی پوری کرتی ہوں۔ غرض کہ وہ دھوکے باز دغا باز بڑھیا مجھ کو ایک بھلے آدمی کے مکان کے دروازے پر لے گئی اور بولی، میاں صاحب، تمہارا سسرال یہی ہے، اب یہاں دستک دیجیے، دروازہ کھٹکھٹائیے، تمہارے صاحبزادے نکل آئیں گے۔ 2-4 گھڑی تم ڈیوری میں بیٹھنا، جب تمہارا سالہ گھر سے باہر آئے گا تو تم کو گھر کے اندر لے جائے گا۔ کل سے آپ کی بیوی مجھ سے خفا ہے، نہیں تو میں خود ہی آپ کو لے کر اندر گھر میں داخل ہو جاتی۔
یہ واحد بات کہہ کر وہ بذات تو خود وہاں سے فرار ہو گئی، اور میں نے دروازے پر ایک دستک جو دی تو 5-6 برس کے چھوٹے چھوٹے لڑکے اندر سے نکل آئے۔ میں نے مٹھائی دے کر ان سے کہا، لو بیٹا کھاؤ اور دل میں کچھ شک نہ کرنا۔ غرض کے وہ لڑکے مٹھائی کا ٹوکرا گھر کے اندر لے گئے تو گھر والوں نے سمجھا کہ میاں کا کوئی یار خاص آیا ہے جو لڑکوں کے لیے مٹھائی لایا ہے۔ یہ سمجھ کے گھر والی نے اندر سے پاندان اور عطردان بھجوا دیا کہ کچھ دیر بعد نہایت ذائقہ دار اور عمدہ کھانا بھیجا اور کہلوایا، وہ تو خدا جانے کب واپس آئیں گے، آپ بلا تکلف کھانا کھا لیجئے۔ قصہ مختصر کہ اس خاکسار نے کھانا زہر مار کیا اور لڑکوں کو لیے ڈیوری میں بیٹھا رہا۔ کچھ دیر بعد صاحب خانہ یعنی اس عورت کا میاں بھی آ گیا۔ مجھ سے صاحب سلامت کی گھر میں جا کر اپنی بیوی سے پوچھا، اے بیوی، یہ اجنبی مرد ہماری گھر کی ڈیوری میں کیوں بیٹھا ہے؟ بیوی نے جواب دیا، میں کیا جانوں یہ کیا بلا ہے، میں تو سمجھی تھی کہ تمہارا کوئی رشتہ دار عزیز ہے یا کوئی تمہارا لنگوٹیا دوست ہے جو یوں ہمارے لڑکوں کے لیے مٹھائی لے کر آیا ہے۔ یہ عجیب و غریب بات سن کر صاحب خانہ یعنی اس عورت کا میاں باہر آیا اور مجھ سے بولا، اے حضرت، آپ اس وقت کہاں سے تشریف لائے ہیں اور میرے گھر کے باہر کیوں بیٹھے ہیں؟ اے بھائی، اس خاکسار سادہ لو نے سادگی سے جواب دیا، تم مجھے نہیں پہچانتے، میں تمہارا رشتے کا بھائی ہوں، تمہاری بہن میری بیوی ہے اور یہ میرے بچے دونوں لڑکے تمہارے بھانجے ہیں۔ میری یہ بیہودہ بات سن کر صاحب خانہ تیوری چڑھا کر بولا، ابے گدھے، یہ کیا وقت ہے، چل یہاں سے بھاگ، انہوں نے مار مار کر انجن پنجن ڈیلے کر دوں گا۔ تیرے خیر میں تو کچھ نہ کہتا لیکن دوسری جگہ سے ضرور مار کھائے گا۔ غرض کے صاحب خانہ نے نہایت ذلیل کر کر اپنے گھر سے بندے کو نکالا۔ سو اے بڑی بھی، آج تک مجھے اس واقعہ کی ندامت اور خجالت بے غرضوں چاروں کی بے وقوفیوں کی کہانی سن کر بڑی بی نے انہیں شاباشی دی اور کہا، سچ تو یوں ہے کہ تم سب کے سب احمق ہو، اور میں نے جو سلام کیا تھا تو اے بندہ نواز میرا سلام قبول کیجئے۔ بڑی بی نے چاروں سے کہا اور وہاں سے رخصت ہو گئی۔